الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا آئیے ہم تمامی حضرات مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار و مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ انداز میں درود پاک کا نغمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے یہاں ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں کئی روز سے سج رہی ہیں اور عاشقان حسین داستان کربلا اور فضائل اہل بیت اطہار آپ سماعت کر رہے تھے۔ اپنے جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ حافظ و قاری غلام ربانی فارغ مظفر پوری صاحب اللہ کی زبانی، لیکن افسوسناک خبر ایک آئی اور وہ ہمارے درمیان آج تھوڑی تاخیر میں پہنچیں گے، یعنی ان کی بھانجی کا انتقال پرمنال ہو گیا، جس کی وجہ سے آج آپ کے روبرو یہ گنہگار حاضر خدمت ہے۔ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کربلا معلّہ کے تعلق سے آپ کے روبرو باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ اس سے قبل علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا اسرار الحق صاحب اللہ مدد اللہ نورانی یہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کے سہارے 4 مصرے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ اگر آپ حضرات کو اچھا لگ جائے تو حسین کے دیوانے ہیں، اور یہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، مدینے والے آقا کے نواسے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی داد و تحسین سے نوازیں گے تو آپ کی موجودگی کا احساس ہوگا، پھر بولنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم جو بول رہے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں بول رہے ہیں بلکہ دیوانے سرکار امام حسین کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ شعر سماعت کر لیں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اور جو ہے آپ کے روبرو
4 مصرے اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کہ حسین سے جو ملی وہ قرآن رکھتے ہیں، حسین سے جو ملی وہ قرآن رکھتے ہیں کہ ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں، حسین سے جو ملی وہ قرآن رکھتے ہیں کہ ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں۔ یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ حضرات محترم درود پاک کا نغمہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ یہ شرف حاصل ہے کہ آج ہم ذکر شہدائے کرب و بلا سماعت کر رہے ہیں، حضرت امام حسین کے تذکرے کو سن رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، وہ پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان امام حسین کی یاد میں ذکر شہدائے کربلا سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کے دور میں کھیل تماشے پر کو فوقیت دے رہے ہیں، آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کھیل تماشوں کو اولیت درجہ دے رہے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جانیں جو قربان کی ہے، اپنے اہل و عیال کی جو جانیں قربان ہوئی ہیں، اور 72 نفوس قدسیہ کی جو جانیں دین متین کی حفاظت کے لیے جو قربان ہوئی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم نگارے بجائیں، اس لیے نہیں کہ ہم ڈھول تاشے بجائیں، اس لیے نہیں کہ ہم لاٹھی ڈنڈا لے کر کے روڈوں پر جو ہے روڈوں کو سجائیں، نہیں، بلکہ امام حسین کے اور ان 72 نفوس قدسیہ نے جو اپنی جانیں قربان کی ہے، وہ اس لیے قربان کی ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین نے اور ان کے جانثاروں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اس قربانیوں کا مقصد کیا ہے۔ یہ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے، آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، بڑی مشقتوں، ہمارے اسلاف نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہے، بڑی دشواریاں اٹھائی ہے، نہ جانے کیسے کیسے امتحانات سے گزرے ہیں، اس کے بعد یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور دین اسلام کی آبیاری جو ہے، کچھ چیز جو باغات ہوتے ہیں اس کی آبیاری کے لیے پانی اور جو ہے خاد کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کہ لیکن دین اسلام کی جو آبیاری ہوئی ہے وہ خاندان جو ہے نبی کے اور خاندان حسین کے خون سے ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب ذکر شہید کربلا سماعت کریں اور امام حسین کی جب تاریخیں آئے تو ان کی یاد میں ہم سبیلے لگایا کریں، ان کی یاد میں ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں، ان کی یاد میں ہم جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے غربا پر خرچ کیا کریں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، ہمارے لیے ہمیں کیا نمونہ بتایا ہے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، جن کا نام شیر خدا مولائے کائنات ہے، وہ علی مرتضیٰ جن کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر۔ دنیا میں بہت ساری ماؤں نے اپنے اپنے بچوں کو جنم دیا، لیکن وہ خوش نصیب بچہ ایک تنہا مولائے کائنات کی ذات بابرکات تھے، جو پیدا خانہ کعبہ کے اندر ہوا۔ وہ اس طریقے سے، وہ اس طرح سے کہ آپ کی والدہ یعنی شیر خدا حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی
انہوں کی والدہ کا نام، ان کی امی جان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کے والد کا نام حضرت عمران ہے، اور کنیت ابو طالب ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں، بیجا نہیں ہے، درست ہے، لیکن اصل میں حضرت ابو طالب کا نام کتابوں میں تاریخوں میں جو آیا ہے وہ حضرت عمران کے نام سے آیا ہے، اور ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ اب حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا، جو حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے، ایک میلہ لگا ہوا تھا اس زمانے میں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد لگا کرتا تھا، لوگوں کے شور ہوا کرتے تھے، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اس جو ہے جلوس میں، اس میلے میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ بھی یعنی مولائے کائنات شیر خدا کی جو والدہ ہوئی، آپ ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہیں، آپ کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آپ اس روئے زمین پر یعنی شیر خدا تشریف نہیں لائے ہیں کہ اس میلے کے اندر تمام لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اچانک تمام لوگ میلے میں مصروف ہیں کہ آپ کو درد زہر شروع ہوا، یعنی آثار ولادت نمودار ہوا۔ اب جو ہے آپ پریشان ہونے لگی، سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا، چاروں طرف بھیڑ ہے، لوگ ہیں، تمام لوگ ہیں، اب ایسے لوگوں کے بیچ میں بچے کی پیدائش کس طریقے سے ہوگی۔ آپ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے اور جو ہے دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں کہ اس بچے کی ولادت کس طریقے سے ہوگی، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی پردے کا انتظام ہے، نہ کوئی پردہ کرنے والا ہے، آخر یہاں پر بچے کی پیدائش ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہی ہے، یعنی مولائے کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ سوچ ہی رہی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اب جو ہے پھٹتی ہے اور ایک آواز آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد اندر کی طرف آ جاؤ، اندر کی طرف آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، جیسے ہی وہ آواز ملی ہے آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی۔ جب خانہ کعبہ کے اندر آپ تشریف لے گئی ہیں، جیسے ہی تشریف لے گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک لال پیدا ہوا، ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور بچہ حسین و جمیل ہے، نہایت خوبصورت ہے، اور پورے جیسے ہی ولادت ہوئی کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اندر آئے، دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ لوگوں میں یہ چرچا شروع ہوا، لوگوں کے درمیان یہ باتیں شروع ہوئی، جب یہ باتیں پھیلی تمام لوگ آئے، لیکن آتے گئے بچے کو دیکھ کر کے جاتے رہے، آتے رہے بچے کو دیکھ کر کے جاتے رہے، یہاں تک کہ کونین کے دولہا نبی آخر الزمان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، جب تک میرے آقا تشریف نہ لائے تھے، حضرت مولائے کائنات ہے، شیر خدا بھی بچے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بند ہیں، تمام لوگ حیران ہیں، جو آ رہا ہے دیکھ کر کے جا رہا ہے کہ بچہ بڑا حسین ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، تندرست بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، ہر طرح کی حرکتیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن کیا بات ہے کہ بچے کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ بچے کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ مقبوض نبی آخر الزمان کو خبر پہنچتی ہے، آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے آپ، تو آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مولائے کائنات کو غسل دلایا ہے، اور غسل دلاتے دلاتے میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی، آج غسل سب سے پہلی غسل میں تجھے دلا رہا ہوں، ایک دن سب
سے آخری غسل تم مجھے دلا جانا۔ جو ہے ذرا غور کیجیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ غیب کا رسول کیا فرما رہے ہیں، اے علی آج سب سے پہلی غسل میں تجھے دے رہا ہوں اور تم سب سے آخری غسل مجھے دے دینا۔ ذرا دیکھتے آؤ، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو گود میں لیا۔ جب گود میں لیا ہے، دیکھا آنکھیں بند ہے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک آپ کے یعنی مولا کائنات کے منہ کے اندر رکھا، اپنے دل سے ہی زبان مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کے منہ کے اندر ڈالا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ دیکھنے لگتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں تو مولا کائنات دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے جو جب جوان ہوتے ہیں کہ ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ایک روز نبی اس زمانے دریافت فرمایا جب حضرت مولا کائنات جوان ہوئے تو میرے آقا نے پوچھا، اے علی کیا وجہ تھی کہ آپ اپنی آنکھ نہیں کھول رہے تھے؟ تمام لوگ آ رہے تھے، آپ کو دیکھ کر کے جا رہے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، میری تمنا یہ تھی کہ میں جب اپنی آنکھ کو کھولوں تو کسی اور کا دیدار نہ کروں بلکہ مدینے کے تاجدار کا دیدار کروں، تو میں کے دولہا کی زیارت کروں۔ میں جب اپنی آنکھیں کھولوں تو کسی دنیا دار کو نہ دیکھوں بلکہ محبوب پروردگار۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ جب میں سب سے پہلے دیکھوں، جسے دیکھوں وہ کسی دنیا دار کو نہ دیکھوں، کسی اور کو نہ دیکھوں بلکہ نظر سے نظر ملے تو مدینے کے آقا جناب احمد مصطفیٰ سے ملے، کملی والے مصطفیٰ سے ملے۔ اس لیے کہ مولا کائنات کی جب نگاہ مل رہی ہے تو کسی اور سے نہیں، رحمت للعالمین سے۔ حضرات محترم، اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی گزری ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے روایات ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت یہ ہے کہ مولا کائنات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں ہے، کب جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا اور پھر حضرت مولا کائنات کو جب جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں ابو طالب نے سونپ دیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صفائی کر رہے تھے، کب جب اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور اس کی جب صفائی کر رہے تھے کہ ایک روز کا معاملہ جب صفائی کر رہے ہیں تو میرے آقا کی جہاں ہاتھ پہنچی وہاں تک آپ نے ان بتوں کو صفایا کیا، ان بتوں کو توڑ ڈالا اور کچھ بت بڑے لمبے لمبے تھے جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے۔ اب مولا کائنات نے سے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے علی یہ بت بڑے بڑے ہیں، اسے تم توڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ جو بڑے ہیں اسے میں توڑوں آخر کس طریقے سے؟ کہا کہ اے علی ایسا کرو کہ تم جو ہے ان بتوں تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے اور سوار ہونے کے بعد آپ ان بتوں کو اپنے دستے مبارک سے توڑ دیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے علی نبوت کا بوجھ تم برداشت نہ کر پاؤ گے، یہ نبوت کا بوجھ ہے، تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ تو مولا کائنات نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ پھر کس طریقے سے کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی سن، میں بیٹھ جاتا ہوں اور تم میری پشت پہ سوار ہو جاؤ اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کا صفایا کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے میں ان کے کاندھے پہ سوار ہوا، جب ان کے کاندھے پہ سوار ہوا ان بتوں کو توڑنے لگا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا اگر اشارہ ہو جائے، آپ کا حکم ہو جائے
تو میں عرش اعظم کے کو جو ہے کھینچ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی عرش اعظم کو نہیں کھینچ لانا ہے، ان بتوں کو صفایا کرنا ہے۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ پھر میں جب اپنی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جو ہے شان مبارک سے جب نیچے آیا تو زور سے زمین پہ کودا، بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ کودا۔ مولا کائنات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا وجہ ہے اس قدر جو ہے تیزی کے ساتھ کیوں جو ہے میرے شانے سے نیچے آ رہے ہو؟ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بظاہر آپ کے کانٹھے سے چھلانگ لگائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے محسوس یہ ہوا ہے کہ میں نے جو چھلانگ لگائی ہے وہ آپ کے شانے سے نہیں بلکہ عرش اعظم سے چھلانگ لگائی ہے۔ کام میرے آقا نے فرمایا سن اے علی، تجھے شانے پر چڑھایا رحمت للعالمین نے ہے، اور تجھے میرے شانے سے اتارا ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ جبریل امین نے۔ حضرت مولا کائنات نے کو جو ہے نبی کے شانے سے جو اتارا وہ کون؟ حضرت جبریل امین اتارے۔ یہی تک بس نہیں، حضرت مولا کائنات نے بے شمار دین اسلام کی کامیابی کے لیے قربانیاں پیش کی ہے۔ جب وقت آیا ہے، جب موقع آیا ہے، آپ نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، آپ نے اپنی پوری ہمت و جرات کے ساتھ دین اسلام کی حقانیت کے لیے آپ نے وہ کام انجام دیا ہے، اس کام کو بنا لایا ہے کہ دنیا اشخاص کرتی رہ گئی، اور مولا کائنات نے اس کام کو بڑی آسانی سے کر دیا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے جنگ خندق کا وہ موقع، جنگ خندق کا وہ موقع جہاں جو ہے 22,000 کفار ہیں، اور جو ہے اس بے شمار کفاروں کے درمیان جب خندق کھودا گیا، اس جنگ میں، جنگ خندق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اور ان کفاروں کی جانب سے جو بہادر آئے تھے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جنگجو، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر آیا، اور اس قبیلے کے بہادروں میں، ان کفار کے بہادروں میں ایک بہادر جو ہے ایسا تھا جو ہزاروں کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ میدان میں سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو ایر لگایا، اور ایر لگانے کے بعد جیسے ہی میدان میں آیا اس نے آواز لگائی کہ میرا کوئی مقابلہ ہے مسلمانوں میں جو آگے آ جائے، میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ پورے مسلمانوں جو ایمان والوں کے سینے میں سناٹا سا چھا گیا، سب کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس میں لگتا رہا کیا مسلمانوں میں کوئی ایمان والوں میں کوئی ایسا جو ہے بہادر نہیں، کوئی ایسا شجاعت والا نہیں، کوئی ایسا پہلوان نہیں جو مجھ سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر تمام جو ہے ایمان والوں میں سناٹا ہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے آواز لگائی ہے، مولا کائنات کھڑے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ جب مولا کائنات پہ پڑی تو مولا کائنات پہ پڑی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا مسکرا دیے، لبوں پہ تبسم آئے، اور جب تبسم آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف اپنا مولا کائنات کے سر پہ باندھا، مولا کائنات کے سر پہ باندھا، اور ذوالفقار حیدری جو ہے آپ کے ہاتھ میں دی، اور یہ فرمایا اے علی جا، اس کافر کو ہم نے تیرے حوالے کیا، اس کافر کو ہم نے تیرے حوالے کیا۔ اب مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، قدم مبارک کو چوما، اور دعا لے کر کے میدان میں حاضر ہو گئے۔ جب میدان میں آئے تو اپنی بہادری پہ فخر کرنے والا سوچ رہا تھا یہ تو دکھنے میں دبلا پتلا ہے، اسے کیا ہونے کو ہے، میں ہزاروں کی طاقت رکھنے والا ہوں، میں ہزاروں کی قوت رکھنے والا ہوں، 1001 کا
तरफ हो और मैं तने तन्हा उस पे भारी रहा करता हूँ, मैं तने तन्हा उस पे भारी रहता हूँ। ये तो दुबला पतला एक इंसान आया है, अपने हाथ में एक जुल्फ़िकार लेकर के आया है, एक जो है ढाल लेकर के आया है, इसे तो मैं यूं मसल दूंगा। और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जब उसने हमला किया, मौलाए कायनात ने जो है उसे अपने उस वार को अपनी बड़ी तेजी के साथ बचाया और बड़ी तेजी के साथ बचाया। फिर उसने दूसरा हमला किया। जैसे ही उसने तलवार चलाई है, आपने अपने ढाल पे रोका। ढाल पे रोकना था कि ढाल टूट करके दो टुकड़े में तब्दील हो जाता है। जैसे ही ढाल दो टुकड़े में तब्दील हुआ है, मौलाए कायनात है मचल करके पीछे की तरफ होते हैं, बाबे खैबर को पकड़ा और एक हाथ से हिला करके उठा लिया और ढाल की जगह बाबे खैबर को जो है इस्तेमाल किया। अब जो बाबे खैबर को मौलाए कायनात ने इस्तेमाल किया है और उस जालिम पे जब हमले किए हैं, तो एक आग ने उस जालिम के सर को उसके तन से जुदा कर दिया है और नारे तकबीर की सदाएं पूरे जंग खंदक में बरपा होती हुई नजर आई है और उस काफिर के सर को लेकर के मेरे आका के कदमों में लाकर के वो मौलाए कायनात। लेकिन एक रोज आप अपने घर पे आराम फरमा है, एक साहब आया, मिलने वाला आया, देखा मौलाए कायनात है, जौ की रोटी है, खुश्क है, सूखी हुई है, उसे आप जो है चबा रहे हैं, वो चबाए नहीं चब रही है, बड़ी ताकत जो है लगा करके उस रोटी को आप चबा रहे हैं। आने वाला कहता है, ए अली क्या वजह है? वहां तो इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कि बाबे खैबर को उखाड़ दिया और यहाँ इतनी ताकत नहीं लग रही है कि रोटी चबा सके, वो भी जौ की रोटी। मौलाए कायनात बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि आने वाले सुन, वहां जो ताकत सर्प हुआ था और यहाँ जो ताकत सर्प हो रही है, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। कहा कि क्या फर्क है? वहां भी आप थे, यहाँ भी आप है, वहां भी आप कहाँ था, यहाँ भी आप कहाँ थे, वहां भी आपकी जात थी, यहाँ भी आपकी जात है, फर्क तो कुछ नजर नहीं आता। मौलाए कायनात ने जवाब दिया, अरे नादान, वहां जो बात थी वो यहाँ वो बात नहीं है। कहा कि वो कैसे? कहा सुन, यहाँ जौ की रोटी चबाने में जो ताकत सर्प हो रही है, वो फकत अली की अपनी ताकत लग रही है, अली की अपनी कुव्वत खर्च की जा रही है। यहाँ जो रोटी चबाने में जो ताकत सर्प हो रहा है, फकत अली की ताकत लग रही है और बाबे खैबर को उखाड़ने में अली की ताकत न थी, अली की जरूरत न थी कि बाबे खैबर को उखाड़ दे, बल्कि वहां जो बाबे खैबर को उखाड़ा है वो मुस्तफा जाने रहे। कौनैन के दूल्हा का सदका था जो अली ने मुस्तफा की एक दुआ के सदके बाबे खैबर को नचा डाला है और उठा करके दुश्मनों को दिखा दिया। ये मौलाए कायनात, यूं ही नबी ने मौलाए कायनात के लिए नहीं फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्म व अली जुम्बा, यानी मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। यूं ही अली को ये मकाम नहीं हासिल हो गया, मौलाए कायनात को यूं ही नहीं कह दिया मेरे आका ने कि मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसके दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। तभी तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह के नबी की बारगाह में, अल्लाह के महबूब की बारगाह में जिब्रील अमीन एक मर्तबा हाजिरी देते हैं तो मेरे पास 2 मर्तबा। मौलाए कायनात ने जो भी ये बात कही, लोगों ने सुनना, कहा कि ये कैसे मुमकिन है, नबी की बारगाह में एक बार हाजिरी हो और मंजूर हो, अली की बारगाह में 2-2 मर्तबा
لائے؟ کہا ہاں بالکل. کہا یہ بات مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچے گی. کہا لے کر کے جاؤ. مولا کائنات کی خبر کسی نے پہنچائی. کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علی ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں. علی کا یہ قول ہے. میرے آقا نے فرمایا صحیح تو کہتا ہے. سبحان اللہ, صحیح تو کہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صحیح تو کہتا ہے. اب جو گیا تھا شکایت لے کر کے پھر واپس آیا مولا کائنات کی بارگاہ. کہا اے علی محمد سمجھا دو کہ آخر کیسے نبی کی بارگاہ میں جبریل ایک دفعہ جائے اور علی کی بارگاہ میں 2 مرتبہ حاضر ہوئی. کیسے؟ کہا سنا نہیں. مولا کائنات نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ علی کو نبی نے کیا کہا کہ میں علم کا شہر ہوں. علی اس کے دروازہ. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. تو گویا گھر میں اندر داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہوتا ہے ایک ہی ہوا کرتا ہے. اسی دروازے سے اندر جانے والا اسی دروازے سے ایک دفعہ اندر جاتا, پھر ایک دفعہ جب باہر آتا ہے اسی دروازے سے ہو کر کے آتا ہے. نبی اندر ملنے والا سب سے پہلے دروازے پر آیا, پھر گھر کے اندر گیا. نبی اندر دروازہ میں ہوں, آنے والا جبریل ہے. جیسے آیا سب سے پہلے دروازے پہ آیا, پھر اندر داخل ہوا, نبی کی بارگاہ میں پہنچا, رب کا پیغام سنایا, رب کی باتیں سنائی, رب کا جو پیغام تھا وہ نبی کو پہنچایا, اور نبی کو پہنچانے کے بعد نبی سے اجازت طلب کی. اور پھر جب جبریل واپس ہوئے تو کس دروازے سے واپس ہوں گے, کہاں سے واپس ہوں گے؟ جو دروازے سے اندر گیا ہے کیا اسی دروازے سے تو واپس ہوگا؟ کہاں بے شک. کہا سمجھ میں بات آ گئی کہ میں نے کیوں کہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جبریل ایک دفعہ جاتے ہیں تو علی کی بارگاہ میں 2 دفعہ آنا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہا کہ میں دروازہ ہوں. جب جبریل نبی تک پہنچنے کے لیے آتے ہیں تو ایک دفعہ ملتے ہیں مجھ سے, پھر اندر جاتے ہیں, جب اندر سے مل کر کے واپس آتے ہیں تو پھر ملتے ہیں مجھ سے. تو گویا نبی سے جبریل ایک دفعہ ملاقات کیا اور علی سے جبریل 2 مرتبہ ملا. حضرت مولا کائنات ہے یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی نبی نے جو ہے یہ نہیں کہہ دیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, اور جو ہے علی اس کے دروازے. درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت محترم مولا کائنات کہ جب بات آ گئی ہے, بات چل رہی ہے, تو ذرا یہ بھی سماعت کرتے چلے. آپ نے بارہا سنا ہوگا, آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ ایسا بھی آیا ہے کہ جہاں آپ نے اپنی ہمت و طاقت صرف کیا ہے, ایک دفعہ ایسا بھی وقت گزرا ہے, ایک لمحہ علی کے ساتھ ایسا بھی گزرا ہے کہ علی نے اپنی نمازیں قضا کر دی ہے. اسلام اور مدینہ علی نے اپنی نمازیں قضا کی ہے. کب؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سفر پہ ہیں, اچانک جو ہے سفر پہ چلتے چلتے جب آپ تھک جاتے ہیں, جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے علی میں آرام کروں گا. مولا کائنات جو ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بڑا اچھا موقع ہے, آپ میرے زانوں پہ, آپ میری گود میں سر مبارک کو رکھ کر کے یہ حکمت والا سر میرے گود میں رکھ دیجئے اور آپ آرام سے جو ہے سو جائیے, آپ آرام کیجئے. مولا کائنات بیٹھ گئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما ہوئے, اور تکیے کی جگہ مولا کائنات کی گود میں حضرت جو ہے مولا کائنات کی گود میں کونین کے دولہا کا سر آ گیا ہے. اور جب سر مبارک آ گیا ہے تو حضرت مولا
मौलाए कायनात मन ही मन में कह रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहे हैं, आज मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है, आज मुझसे ज्यादा मुकद्दर वाला कोई नहीं है, आज मुझसे ज्यादा बड़ा नसीब वाला कोई नहीं है, इसलिए कि मेरी गोद में कोई आम सर नहीं है, मेरी गोद में कोई आम सर नहीं है। अब वो सर है मेरी गोद में, वो सर है जो सैयदुल अंबिया का सर है, इमामुल अंबिया का सर है, जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। उस रसूल हाशमी का सर अगर किसी की गोद में आया है तो वो अली की जात है, वो मैं खुशकिस्मत अली हूँ। लेकिन हजरत अली है ये सोच रहे हैं, अपने मुकद्दर पे नाज कर रहे हैं, अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ असर अदा कर ली थी, फिर आप आराम फरमा हुए थे, लेकिन मौलाए कायनात ने वो नमाज़ असर अदा की नहीं थी और आप बैठ गए गोद में। मुस्तफा जाने रहमत के सरे मुबारक आ गए, जब सरे मुबारक आपकी गोद में आ गए, आप कभी मुस्तफा जाने रहमत के सरे मुबारक को देख रहे हैं, कभी जो है सूरज की तरफ निगाह कर रहे हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि मैंने नमाज असर अदा की नहीं है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलता जा रहा है, सूरज गुरूब होता जा रहा है, सूरज में जल्दी पैदा हो रही है, सूरज में लाली पैदा हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं मुस्तफा जाने रहमत को जगाता हूँ तो नींद में खलल पैदा हो जाएगी, मुस्तफा जाने रहमत के आराम में जो है खलल पैदा हो जाएगी। आपके नींद में खलल पैदा करना मुझे जो गवारा नहीं है, मुआताए मुस्तफा की पाबंदी नहीं हो पाएगी, इबादत इलाहिया मुझसे झूक रही है, लेकिन अताअत मुस्तफा पे मैं पाबंद हूँ, अताअत मुस्तफा पे मैं कायम हूँ। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत मेरे दिल में बरकरार है। नबी पाक के सरे मुबारक को कभी देख रहे हैं हज़रत अली, कभी डूबते सूरज को देख रहे हैं और देखते देखते क्या देखते हैं कि सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है, मौलाए कायनात में दिल ही दिल में कह रहे हैं कि चलो गुरूब हो गया तो क्या हुआ, मैं नमाज अदा जो है वो नमाज जो है वो मैं कदा कर लूंगा, इसलिए कि नमाज कदा हो। शायर ने कहा कि नमाज कदा हो तो फिर से अदा हो, लेकिन मोहब्बत रसूल कदा हो तो कैसे अदा हो, मोहब्बत रसूल कदा हो तो कैसे अदा हो। यानी अब ये जो नबी का सर मेरी गोद में है, अगर मैं नबी पाक को उठा देता हूँ, अगर जगा देता हूँ कि या रसूल अल्लाह मुझे नमाज असर अदा करनी है, तो मेरे आका सरे मुबारक को उठा लेंगे, फिर मुझे मौका मिलेगा नहीं कि नबी का सर मेरी गोद में आए। लिहाजा मैं अताअते मुस्तफा से जो है बाज रह जाऊंगा, अताअते मुस्तफा से मैं खाली रह जाऊंगा। इसलिए ये सोचते रहे और सूरज गुरूब हुआ। अब जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है, आंख भर आई किसकी, मौलाए कायनात की, मौलाए कायनात की आंखें भर आई। जैसे ही आंखें भर आई है तो एक कतरा आंख से हजरत मौलाए कायनात के एक कतरा रुखसारे मुस्तफा पे जाकर के गिर पड़ा है। नबी दो जहां के रुखसारे मुबारक पे जैसे ही एक कतरा गिरा है, मेरे आका की आंख खुल जाती है। जो मेरे आका फरमाते हैं, ए अली तुम्हें किस चीज में रुलाया है, तुम्हें किस चीज में रुलाया है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने तो नमाज असर अदा कर ली थी, लेकिन मैं नमाज असर अदा करने में मुझे बाकी था कि आपके सरे मुबारक जो है मेरी गोद में थे, मैंने आपको जगाना मुनासिब न समझा, आपके आराम में खलल पहुंचाना मुनासिब न समझा। और या रसूल अल्लाह सूरज गुरूब हो गए हैं और मेरी नमाज असर कदा हो गई है। इतना सुनना था कि मेरे आका फरमाते हैं, ए अली अब ये बता क्या नमाज जो है असर तुम्हें अदा करनी है या कदा करनी है, तुम्हें अदा करनी है या कदा करनी है। इस बात से पता क्या चलता है, अख्तियारत
مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، اس کے باوجود میرے آقا فرما رہے ہیں مولا کائنات سے، اے علی یہ بتا تمہیں نماز عصر ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ میرے آقا نے جیسے ہی پوچھا، مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قضا پڑھنے میں کیا مزہ ہے، قضا پڑھنے میں کیا مزہ ہے یا رسول اللہ؟ مزہ تو تب ہے کہ علی اپنی جو ہے چھوٹی ہوئی نماز عصر جو ہے ادا پڑھے، اس میں مزہ ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا سورج واپس آ۔ آپ کو معلوم ہے سورج جو ہمارے درمیان سے غروب ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن نہیں، وہ غروب ہوتا ہے ہماری نظروں سے، وہ سورج اوجھل ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں سستاویز ہو جاتا ہے۔ وہ سورج رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اب سورج کہاں ہے؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اشارہ کس کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورج کو پلٹنے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں، ادھر سورج رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ سورج عرض کرتا ہے اے مولا میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، تیرا محبوب بلا رہا ہے، اے مولا کیا میں اپنی سجدے کو کیا میں قضا کروں؟ رب کائنات کی بارگاہ سے حکم آیا سورج کے لیے، حکم آیا کہ اے سورج تم اپنے سجدے کو قضا کر لینا، لیکن میرے محبوب کے محبوب کی نماز قضا نہ ہونی چاہیے، اسے اس لیے تجھے حکم ہے کہ میرا محبوب تجھے بلاتا ہے تو تم واپس چلی جا، واپس لوٹ جا۔ اب جیسے ہی حکم جو ہے رب ہوا اس سورج کو، ادھر اشارہ مصطفیٰ ہوا اس سورج کو، سورج واپس پلٹ آیا۔ حضرت مولا کائنات کو میرے آقا نے فرمایا اے علی اب نماز عصر ادا کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو اتنا اطمینان کے ساتھ اس سے پہلے کبھی ہم نے نماز عصر ادا نہیں کیا، اس قدر اطمینان کے ساتھ، جتنا اطمینان کے ساتھ آج ہم نے نماز عصر ادا کی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت جو سورج ڈوبنے کے کگار پہ ہوتا تو میں اپنی نمازیں تھوڑی جلدی پڑھتا، اس لیے کہ کہیں سورج غروب نہ ہو جائے، لیکن آج جو سورج پلٹ کر کے آیا ہے کسی اور کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ علی کے لیے آیا ہے۔ اب کل تک میں جو نماز ادا کرتا تھا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں سورج غروب نہ ہونے پائے، اور آج سورج کو انتظار ہے کہ علی کی نماز جب مکمل ہو کہ میں اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤں۔ آج سورج کو انتظار ہے کہ علی جب اپنی نماز مکمل کرے کہ میں اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤں۔ اور مولا کائنات نے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز عصر ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد جو ہے مکمل نماز ادا کی، اس کے بعد سورج پھر واپس لوٹا۔ یہ مولا کائنات کی ذات بابرکات، انہی کی اولاد سید الشہداء سیدنا امام حسین یاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز عصر ایک نماز ہم علی علی کے نعرے بہت لگاتے ہیں، علی علی کا نعرہ بہت بلند کرتے ہیں، لیکن وہ علی کے ارشادات کو دیکھو۔ ایک نماز عصر آپ کی قضا ہوئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے،
آج ہم علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، پانچوں ٹائم کی بتی گل رہی ہے، پانچوں ٹائم کی نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوا کرتی ہے۔ صرف علی کی محبت دل میں بسا لینے سے کام نہیں چلے گا، علی کے بتائے ہوئے قول کے مطابق بھی ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ علی کی محبت میں جو علی نے شیر خدا نے جو فرمایا ہے اس قول کے مطابق بھی ہمیں چلنا ہوگا، جو راستہ بتایا ہے، جو راستہ ہموار کیا ہے، ان راستوں پر جب ہم چل کر کے جو ہم مکمل طور سے دکھائیں گے، تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم غلام شیر خدا بن گے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہم جو ہے ان اہل بیت اطہار نے جو ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، لہذا ہم تک یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے، لہذا ہم آسان نہ سمجھے یہ دین اسلام کو، یہ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے بڑی مشقتوں کے بعد پہنچا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جو دین کے احکامات ہیں اس پر ہم اور آپ عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب تر زندگی گزرے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کا یہاں آنا بیٹھنا، ذکر شہدائے کربلا میں شرکت ہونا مولا قبول فرمائے، اور مولا میرے بیان کرنے میں اگر کسی طرح کی کوئی لفظ بھول ہو گئی ہو یا معنی کوئی بیعدلی ہو گئی ہو تو مولا میں تیرے ان تمام بندوں کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔